الرحیم خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ نے بڑا خوبصورت الفاظ میں حضرت امام علی نقی کا تذکرہ جاں فضا کیا۔ جزاک اللہ۔ امام علی نقی امام محمد تقی کے فرزند جلیل ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمانہ بڑی متقیہ پرہیزگار برگزیدہ خاتون، ابتدائی طور پر کنیز تھیں حضرت امام محمد تقی کی۔ آپ نے انہیں آزاد کیا، پھر ان سے نکاح فرمایا۔ ان کی ساری تربیت، تہذیب اخلاق اور باطنی ارتقاء امام محمد تقی کی نگاہ سے ہوا۔ انہی خاتون کے صدف پاک سے حضرت امام علی نقی کا تولد ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک نقطہ قدرت نے یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں کہ کسی بڑی کاسٹ کے اندر آپ کے نسل کی طہارت اور نسل کی کامیابی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے چن لیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ امام محمد تقی کی اس اہلیہ محترمہ کو چنا گیا، اور ان کے صدف سے امام علی نقی جیسا در پاک پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس سے ہماری سوسائٹی میں رشتے کرتے ہوئے یہی بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ تقوی و طہارت اور پاکیزہ اخلاق اور سیرت و کردار کے پیش نظر رشتوں کا انتخاب ہو تو پھر اولاد ایسی ہی پاکیزہ اور صالح پیدا ہو۔ خود حضرت امام علی نقی نے یہ فرمایا ہے کہ میری والدہ ماجدہ کو شیطان کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی موقع پر پھسلا یا بہکا نہیں سکا۔ آپ کبھی شیطاب کے دام فریب میں نہیں آئیں۔ یہ آپ کی باطنی تطہیر کا عالم تھا۔ حضرت امام علی نقی ابھی 5 یا 6 برس کے تھے کہ والد گرامی تشریف لے گئے۔ تو امام علی نقی کی اب تربیت قدرت نے خود فرمائی، ان کے قلب و ذہن کے اندر علوم القاء فرمائے۔ لیکن اس مختصر دور میں جو اپنے والد گرامی کے پاس آپ نے گزارا، اس میں بھی فضان نظر کا عالم یہ تھا کہ آپ علوم باطنی سے سرشار ہو گئے۔ سبحان۔ آپ کا باطن علم اسرار سے اور علم باطن سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت آصف بن برخیہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، انہوں نے 3 ماہ دور پڑے ہوئے تخت کو اپنے باطن کی طاقت سے پلک جھپکنے سے پہلے پیش کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ ان کو علم کا 1 درجہ دیا گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے علم کے 72 درجے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جس کے پاس علم کا 1 درجہ ہے، اللہ اللہ اللہ، اس کی باطنی قوت، اس کی ذہن کی رسائی، اس کی فکر کی پرواز کا یہ عالم ہے، اور اس کی نگاہ کی جولانیاں ایسی ہیں جس کو علم کے 72 درجات سینے میں بھرپور کر دیے گئے، اس کی پھر باطنی فکر اور اس کی نگاہ کی سرفرازی کا کیا عالم ہے۔ حضرت امام علی نقی اس حوالے سے بھی بڑے ممتاز ہیں کہ آپ کو نہ صرف اہل بیت اعظام کے علم، ایثار اور سخاوت کا وارث بنایا گیا، بلکہ آپ اہل بیت اعظام کی جو صبر و استقامت والی خصوصی شان تھی، اس کے بھی مظہر کامل، سبحان اللہ، اور اس کے بھی وارث اور امین آپ تھے، جس کی بین دلیل آپ کا مختصر عرصہ حیات ظاہری میں 6 مختلف عباسی خلفاء کے اقتدار کی جو ہر دور میں مصائب تھے، اس پر آپ کی استقامت، آپ کا استقلال، آپ کا پائے ثبات، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ ہر وصف میں اہل بیت اعظام کے، اس میں کوئی دوسری نہیں، بلکہ وہ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ متوکل نے 12 برس آپ کو قید و بند کی صحبتیں جو ہیں
وہ برداشت کرنے پر مجبور کیا اور آپ نے صبر کیا. اور ایک روایت بتاتی ہے کہ جب اسے ایک زہریلا پھوڑا ہو گیا جو کہ وہ اپنے جسم کی اس حصے پہ دکھا بھی نہیں سکتا تھا, تو جب آپ کی بارگاہ میں معاملہ گیا تو آپ نے اس کو ایک ایسی دوا سجیسٹ کی کہ جس سے اس کو شفا ہوئی, یعنی آپ نے شکوہ نہیں